میرے محترم بزرگ اور نوجوان بھائیوں، آج اس چیز کا بیان ہوگا جو ہمارے بول چال میں اور ہمارے درمیان میں عام بات ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اس چیز کی طرف سے ہم لاپرواہی اور غفلت میں ہے کہ اس چیز کو کب اور کہاں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بھی اور اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں بھی اس کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ جو میں نے آیت شریفہ پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کا بیان فرمایا ہے، اور وہ لفظ ہے انشاءاللہ۔ ہمارے عام طور سے بولنے کے اندر دو لفظ آتے ہیں، انشاءاللہ اور ماشاءاللہ۔ ان دونوں الفاظ کو کہاں بولنا چاہیے، کب بولنا چاہیے، اسی سے متعلق انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہود آئے اور اللہ کے نبی سے سوال کرنے لگے۔ جو کچھ یہود نے مشرکین کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ جا کے اپنے نبی سے سوال کرو کہ اصحاب کہف جو قوم گزری ہے، اصحاب کہف کا جو واقعہ مشہور ہے، جس کو تقریباً سبھی پڑھے لکھے جانتے ہیں، کہ اس واقعے سے متعلق آپ کچھ بتائیں۔ اچھا، یہ واقعہ ایسا تھا اس وقت کہ جس کو ہر کوئی نہیں جانتا تھا، یہ بڑا شاذ و نادر واقعہ تھا کہ ایک قوم کے کچھ لوگ تھے جو غار کے اندر ایک بادشاہ سے اس کے ظلم سے بچنے کے لیے چھپے رہے، اور کافی لمبا زمانہ ان کا اس غار کے اندر گزرا اس حالت میں کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو گئے، ان پر نیند طاری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کافی سالوں کے بعد پھر دوبارہ سے اٹھایا، اور اس کے بعد وہ باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ باہر پورا ماحول بدل چکا ہے، باہر بادشاہ بدل چکا ہے، حکومت بدل چکی ہے، باہر کا سارا نظام تبدیل ہو چکا ہے جب وہ لوگ وہاں سے باہر نکلے تھے۔ تو یہ واقعہ تھا جو ہر کسی کو معلوم نہیں تھا۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں، اگر آپ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ اس واقعے کے بارے میں بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی بات کے لیے وحی نازل ہوتی تھی، اور وحی کے ذریعے سے آپ سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں کل کو بتا دوں گا اس کے بارے میں، تو کل کو آپ کے پاس جبرائیل نہیں آئے، چونکہ آپ کو یہ تھا کہ میرے پاس جبرائیل آئیں گے، میں جبرائیل سے پوچھ کے ان لوگوں کو بتا دوں گا۔ 15 دن تک آپ کے پاس جبرائیل امین تشریف نہیں لائے۔ 15 دن کے بعد آپ تشریف لائے تو پھر آپ نے آ کے حضرت جبرائیل نے آ کے پہلے یہ کہا کہ جب آپ کوئی کام کرو یا کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے انشاءاللہ کہہ لیا کرو، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ تم یہ مت کہو کہ میں کل کروں گا، کیونکہ کل کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کوئی انسان کل سے متعلق نہیں جانتا کہ وہ کل زندہ رہے گا بھی یا نہیں رہے گا، وہ کل کیا کام کرے گا، وہ کوئی کام کرنے کے لائق بھی رہے گا نہیں رہے گا، یا جس کام کی اس نے سوچ رکھی ہے کل کو وہ کام کر پائے گا بھی یا نہیں کر پائے گا۔ بسا اوقات ہماری اپنی ہی کچھ نیتیں ہوتی ہیں، ہمارا اپنا کچھ ارادہ ہوتا ہے کہ کل میں یہ کروں گا، لیکن نہیں کر پاتا، کل کو کوئی اور تقاضا آ جاتا ہے۔ آدمی نے سوچا یہ تھا اور ہو کچھ جاتا ہے۔ تو حقیقت حال اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کے حالات کیا ہوں گے، کہ کل زندگی ہوگی بھی نہیں ہوگی انسان کی، کہ کل آدمی وہ کام کر پائے گا بھی نہیں کر پائے گا، کل اس کو صحت و تندرستی ہوگی کہ بھی نہیں ہوگی، کل اس کام کو کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، کل اس کام کو کرنے کے اسباب پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، انسان کو نہیں پتا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ مت کہو کہ میں کل یہ کروں گا،
بلکہ یہ کہو الا ان یشاء اللہ، کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل یہ کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، اللہ نے چاہا تو میں فلاں کام کروں گا۔ ہر اچھا کام، کوئی بھی خیر کا کام، کوئی بھی اہم کام انسان کرے تو اس کام کے کرنے سے پہلے لفظ انشاءاللہ کا لگانا ضروری ہے۔ اگر لفظ انشاءاللہ نہ لگائے، اللہ کی مشیت ساتھ لے کر نہ چلے تو پھر اس کا کام ادھورا رہ سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کام ہو ہی نہ، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر آسمان سے ایک قطرہ نہیں ٹپک سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر ہوا کا ایک جھونکا نہیں آ سکتا، تو انسان اپنی مرضی سے کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے کے محتاج ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اور اللہ نہیں چاہے گا تو پھر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، پھر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر یہ تنبیہ کی گئی ہے، آپ کو نصیحت کی گئی کہ بڑوں کی چھوٹی سے چھوٹی باتیں بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو ایک بات کہی تھی کہ کل بتا دوں گا، لیکن اللہ کی طرف سے 15 دن تک جبرائیل امین نہیں آئے۔ 15 دن کے بعد آنے کے بعد سب سے پہلے یہ سبق ملا کہ جب آپ کسی کام کا وعدہ کرے یا کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے اندر لفظ انشاءاللہ ضرور ملا لیا کرے، کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ پھر ضرور ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی حکومت عطا کی تھی، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما، ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد وہ حکومت کسی کو نہ ملے، ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، پوری دنیا کی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا کی تھی کہ وہ جو جس چیز کے ذریعے کرانا چاہتے تھے اللہ کرا دیتے تھے۔ یہ اختیار اللہ نے دیا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے عہد کیا، دن میں ارادہ کیا کہ آج رات میں اپنی 90 بیویوں کے ساتھ صحبت کروں گا، اور ان میں سے ہر بیوی جو ہے وہ ایک شہسوار جنے گی، ایک مرد مجاہد پیدا کرے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت ساری بیویاں تھی، روایات میں مختلف تعداد آتی ہے، کہیں پر 90 آتا ہے، کہیں 99، کہیں زیادہ بھی آتا ہے، کہیں کم بھی آتا ہے، لیکن اصل اس تعداد سے بحث نہیں ہے، اصل اس تعداد کی بات نہیں ہے، اصل اہم معاملے کیا ہے؟ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسا کروں گا آج رات میں، فرشتوں نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ کہہ لے آپ، انشاءاللہ نہیں کہا آپ نے، تو انہوں نے انشاءاللہ پھر بھی نہیں کہا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے شاید انشاءاللہ زبان سے اس لیے نہیں کہا کہ میں نے دل کے اندر انشاءاللہ کہہ لیا، کہ زبان سے نہیں کہا انہوں نے، اور انہوں نے اس رات میں اپنی 90 بیویوں کے ساتھ صحبت کی۔ لیکن اللہ کا کرنا دیکھو کہ اس صحبت کے نتیجے سے کسی ایک کے یہاں ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، صرف ایک عورت کے یہاں آدھا بچہ پیدا ہوا، ادھورا بچہ پیدا ہوا، جسے ہم کبھی کہتے ہیں کہ بیچ میں ہی ضائع ہو گیا بچہ، یا بچہ پورا مکمل طور پہ پیدا ہوا لیکن وقت ہونے کے بعد بھی وہ مکمل نہ ہوا بچہ، کہ اس میں کچھ اعضاء کے اندر کچھ کمی رہ گئی، کچھ نقص رہ گیا، تو پھر ان کو اپنی غلطی پر بڑا پچھتاوا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو اس بیوی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہوتا جس سے بھی صحبت کی تھی، اور ہر بچہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، جس کی بدولت یہ اثر ہوا، جس کا یہ نقصان ہوا کہ ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ادمرہ پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، اور وہ آزمائش کیا تھی؟ وہ آزمائش یہ تھی کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، پھر جو دایا تھی جب بچہ ادھورا پیدا ہوا انہوں نے ان کے تخت پہ لا کے ڈال دیا کہ دیکھو تمہارے انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے یہ ادھورا بچہ پیدا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر انشاءاللہ کہہ دے تو پھر ساری بیویوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے اور ہر ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع ہوئے۔ ایک مرد مومن، ایک سمجھدار انسان جب اپنی کوئی غلطی دیکھتا ہے تو اپنی غلطی پر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے،
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمیوں کے اندر دو چیزیں بہت مفقود ہو گئی ہے، دو چیزیں ختم ہو گئی ہے بالکل، ایک دعا، دوسرے التجا اور توبہ. کہ ایک تو اللہ سے مانگنے کا اہتمام ختم ہو گیا ہے، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کی جو انسان کو توفیق ہونی چاہیے تھی وہ توفیق ختم ہو چکی ہے. کہ اگر آدمی اللہ سے دعا کرے، کوئی غلطی ہو جائے اس پر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے سارے کام بنا دیتے ہیں. لفظ انشاء اللہ اور ماشاء اللہ کہنے کے جو فوائد ہے، اگر انسان کو وہ سمجھ میں آ جائے تو ہر خیر کا کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہے گا، اور ہر اچھی چیز دیکھنے سے پہلے ماشاءاللہ کہے گا. ہمارے استاد نے ہمیں اس آیت کی تفسیر پڑھاتے ہوئے بتایا تھا کہ ایک شخص تھا بیچارہ، وہ منڈی کے اندر گیا، وہ جا رہا تھا، راستے میں اس نے جیب میں پیسے ڈالے ہوئے تھے، راستے میں کوئی ملا، اس نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جانور خریدنے جا رہا ہوں. تو وہ شخص کہنے لگے کہ بھائی انشاءاللہ کہہ لو کہ انشاءاللہ جانور خریدنے جا رہا ہوں. تو یہ کہنے لگا کہ اس میں انشاءاللہ کی کیا بات، پیسے میری جیب میں ہیں، منڈی میں جا رہا ہوں میں، وہاں کوئی نہ کوئی جانور مجھے مل ہی جائے گا، سودا ہو جائے گا، بات بن جائے گی، میں لے کر آ جاؤں گا. کہ چلو بھائی جیسا تمہاری مرضی، چلے جاؤ. وہ چلے گئے. اب کیا دیکھتے ہیں، سامنے جاتے ہیں، معاملہ طے کرتے ہیں، گھوڑے والے سے بات ہوئی، گھوڑا لینے لگے، سودا طے ہو گیا. اس کے بعد اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے تو دیکھا کہ جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، کہ کسی جیب کترے نے ان کی جیب بھی صاف کر دی. پھر وہاں سے واپس آئے، اتفاق سے راستے میں پھر اسی شخص سے ملاقات ہوئی تو یہ پوچھنے لگا میاں کیا ہوا، آپ تو جانور خریدنے گئے تھے، آپ تو منڈی میں گئے تھے، کیا ہوا، خالی ہاتھ کیوں آ رہے ہو؟ تو پھر دیکھو یہ کیا کہنے لگا کہ انشاءاللہ میں جانور خریدنے نکلا تھا، اور انشاءاللہ میں جا رہا تھا، انشاءاللہ منڈی میں پہنچ گیا تھا، اور انشاءاللہ میرا سودا بھی طے ہو چکا تھا، انشاءاللہ مجھے چیز بھی پسند آ گئی تھی، اور انشاءاللہ بات بھی بن گئی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا. لیکن پھر کیا دیکھا کہ جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ میری جیب صاف ہو گئی تھی. بس پھر انشاءاللہ بس میں ویسے ہی لوٹ آیا کہ اب موقع بے موقع دے انشاءاللہ، لے انشاءاللہ، بس پھر انشاءاللہ کے نہیں پیچھے چھوڑا. حالانکہ اس وقت انشاءاللہ کا موقع نہیں تھا، وہاں پر تو انا للہ کہنے کا موقع تھا، کہ بڑے افسوس کی بات تھی، بڑے تعجب کی بات تھی. تو فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی انشاءاللہ پر عمل جیب کٹوا کے بھی کرنا پڑتا ہے، کہ پھر آدمی کی زبان سے ہر وقت کہ انشاءاللہ 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 ہی نہیں ختم ہوتا. تو اس سے پہلے کہ ہماری جیب کٹے، اس سے پہلے کہ ہمارا نقصان ہو، ہمارا کوئی حرج ہو، ہم کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے اللہ کی مرضی کو اپنے ساتھ میں لے کے چلے، چونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آدمی کتنے ہاتھ پاؤں مار لے، آدمی کتنی کوشش کر لے، لیکن اگر اللہ نہیں چاہے گا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. ہمیں کبھی کبھی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں انشاءاللہ بولنا کہاں پر ہے، یا ہمیں ماشاءاللہ بولنا کہاں پر ہے. انشاءاللہ بولنا ہوتا ہے وہاں پر جب ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر کل کو ہمیں کہیں جانا ہے، کوئی ہم سے پوچھے کہ بھئی کیا ارادہ ہے، کل جاؤ گے نہیں جاؤ گے، تو آدمی کہے کہ انشاءاللہ جانے کا ارادہ ہے میرا. راستے میں جو مشکلیں ہوگی، راستے میں جو رکاوٹیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ کی بدولت. اللہ تعالیٰ راستے ہموار کر دیں گے انشاءاللہ کی بدولت. اور ایسے ہی ماشاءاللہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ہمارے یہاں جو بولنے کے جو الفاظ ہوتے ہیں، ان کے بولنے میں سمجھنے میں کچھ فرق ہو جاتا ہے. بہت سارے بھائی ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ ہم سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، لیکن وہ مسئلہ پوچھنے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی مشورہ کرنا ہے آپ سے. حالانکہ مسئلہ پوچھنا الگ ہے اور مشورہ کرنا الگ ہے، دونوں باتیں الگ الگ ہیں. مسئلے کے اندر مشورہ نہیں ہوتا. اگر کسی آدمی نے کوئی بات پوچھنی ہے کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ جی مجھے مسئلہ پوچھنا ہے کوئی. اور اگر ہمارا کوئی معاملہ ہے، آپسی معاملہ، کہ جی میرا ارادہ ہے کہ میں ایسا کروں، یہ کیسا صحیح رہے گا، کیا خیال ہے اس کے بارے میں، آپ کا یہ مشورہ ہوتا ہے. ہم مسئلے کے اور مشورے کے درمیان بھی بسا اوقات فرق نہیں کر پاتے. بہت سارے بھائی ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ جی آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے. میں سوچتا ہوں پتہ نہیں بھائی کیا بات ہوگی، وہ پھر مسئلہ سامنے رکھ دیتے ہیں. تو یہ آدمی یہی کہتے ڈائریکٹ کہ جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے، چونکہ مسئلہ اور مشورہ دونوں الگ الگ چیز ہوتی ہے. مشورہ کسی معاملے کے بارے میں آدمی دوسرے کی رائے لیتا ہے کہ جی یہ معاملہ کیسا رہے گا، کس طرح کروں کہ نہ کروں.
مثال کے طور پر کوئی آدمی پوچھ رہا ہے کہ جی فلاں چیز کرنا جائز ہے ناجائز ہے، تو اس چیز کے بارے میں مشورہ نہیں ہوتا، اس چیز کے بارے میں مسئلہ دریافت ہوتا ہے، مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے کہ جی یہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ بتا دیجئے۔ تو ایسے ہی لفظ انشاءاللہ ہے کہ اس کو کہاں پر بولنا ہے، اصل موقع یہ دیکھنا ہے کہ جب کسی بھی اچھے کام کے کرنے کا ارادہ ہو، کسی غلط کام کے اندر نہیں۔ اگر مذاق کے طور پر یہ کسی غلط کام کے اندر کہیں گے تو پھر گناہگاری ہوگی، بسا اوقات آدمی ایمان سے ہی نکل جاتا ہے۔ اگر کسی اچھے کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو کہے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ کل میں وہاں جاؤں گا، کل میں ایسے کروں گا، یا انشاءاللہ فلاں چیز ہوگی، بلکہ آدمی یہ بھی نہ کہے کہ اگر اللہ چاہے فلاں چاہے۔ بھائی اگر اللہ چاہے یا آپ چاہو، کبھی آدمی زبان سے کہتا ہے کہ اوپر اللہ نیچے آپ، یہ الفاظ کہنا بھی غلط ہے اپنی زبان سے۔ یہ نہ کہے کہ اوپر اللہ نیچے آپ سہارا ہے، سہارا اوپر بھی اللہ ہے، سہارا نیچے بھی اللہ ہے۔ کام اوپر بھی اللہ سے ہی بنیں گے، کام یہاں بھی اللہ سے ہی بنیں گے، دنیا بھی اللہ ہی بنائے گا، آخرت بھی اللہ ہی بنائے گا، ساری چیزیں بنائے گا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بس ہمیں الفاظ کا تعین کرنا ہے کہ کون سا لفظ ہمیں کہاں پر بولنا ہے۔ ایسے ہی ماشاءاللہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ کو وہاں پر بولے جہاں ہمیں کوئی چیز پسند آ رہی ہو، ہمیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہو، اس چیز کو دیکھ کر آدمی ماشاءاللہ بولے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ چاہے، ماشاءاللہ کا مطلب جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو کوئی اچھی چیز ہمیں اگر پسند آئی، کوئی چیز ہم نے دیکھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی چیز کو تم دیکھو وہ تمہیں اچھی لگے، وہ تمہیں خوشنما معلوم ہو، اور تم اسے دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہو، تو وہ چیز ہر شر سے محفوظ رہے گی۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کا مکان بڑا شاندار ہے، آدمی اس کو کہے کہ کتنا بڑھیا مکان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو نظر لگ جائے، لیکن جب آپ کہو گے کہ ماشاءاللہ بہت پیارا مکان ہے، بہت اچھا مکان ہے، تو وہ نظر سے بچ جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا النظر حق، نظر کا لگنا برحق ہے۔ نظر وہ چیز ہوتی ہے جو اچھی چیز کو بھی توڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی چیز ہمیں خوشنما معلوم ہو، کوئی چیز ہمیں اچھی لگے، کوئی چیز ہمیں بھلی معلوم ہو، تو اس کو دیکھ کر ہم ماشاءاللہ کہے۔ ہماری اولاد ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، یا ہمارے پاس کوئی چیز ہے جو ہمیں بہت پیاری لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، تو اس چیز کو دیکھ کر کبھی یہ نہ کہے کہ بہت اچھی چیز ہے، بڑی پیاری چیز ہے، میری اولاد بہت اچھی ہے، اس کو دیکھ کر کبھی یہ نہ کہے، بلکہ اولاد کو دیکھ کر بھی ماشاءاللہ بہت اچھی اولاد ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری اولاد ہے، ماشاءاللہ میرے پاس فلاں چیز ہے بڑی اچھی ہے۔ کہ جب آدمی ماشاءاللہ کہہ دیتا ہے تو پھر ہر شر سے، ہر برائی سے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کے فوائد ہیں جس سے ہم لوگ بڑے محروم ہوتے ہیں، اس کو کہہ نہیں پاتے۔ کبھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ کہہ کر شروع نہیں کرتے، وہ بیچ میں ہی کاروبار ختم ہو جاتا ہے، اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ساتھ اپنے ساتھ نہیں لیا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ساتھ نہیں ملایا ہوتا۔ تو لفظ انشاءاللہ کا اور لفظ ماشاءاللہ کا خیال رکھے کہ اس کو کس موقع پر بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، اور ہر وقت اس کو بولنے کا اہتمام کرے۔ اگر ہمیں کبھی کوئی رنج پہنچے، ہمیں کبھی کوئی صدمہ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، تو اس وقت ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف مرنے پہ نہیں پڑھا جاتا، بلکہ انسان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی دکھ صدمہ پہنچے آدمی کو، اسی وقت پڑھے۔ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نے کوئی کام شروع کیا، اس کام کے شروع کے وقت آدمی انشاءاللہ کہنا بھول گیا، تو پھر اس کو جب یاد آ جائے، 1 دن بعد، 2 دن بعد، سال بعد، اس کو تنبیہ ہو کہ میں نے تو انشاءاللہ کہا ہی نہیں تھا، تو پھر وہ بعد میں انشاءاللہ کہہ دے کہ انشاءاللہ میں یہ کروں گا۔ ہمارے بھی بہت سارے کام ہوں گے جو ہم نے کیے ہوں گے بغیر انشاءاللہ کے، تو ان کے شروع میں سبھی حضرات کہیں کہ انشاءاللہ وہ کام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کے فوائد اور برکات سے مالا مال فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔